ہفتے کے روز اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران مطیع اللہ جان کی جانب سے بیرسٹر میاں علی اشفاق، ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش ہوئے۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق نے سی ڈی آر ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ دفعہ 265C کی فہرست میں سی سی ٹی وی فراہم کرنا ضروری نہیں، تاہم لاہور ہائی کورٹ کے زائد سرفراز کیس میں قرار دیا گیا ہے کہ منشیات کے مقدمات میں ویڈیو ریکارڈنگ لازمی ہے۔ جج نے پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ ویڈیو کہاں ہے، جس پر پراسیکیوٹر نے بتایا کہ چالان عدالت کے سامنے ہے لیکن ویڈیو ریکارڈ موجود نہیں۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ اس کیس میں نہ فرد جرم طلبی بنی ہے اور نہ ہی کوئی سیمپل موجود ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر میاں علی اشفاق نے کہا کہ چالان برائے نام ہے۔ عدالت سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ یہ چالان کس بنیاد پر پیش کیا گیا۔ یہ ایک جھوٹا اور سازشی کیس ہے جس میں منشیات کے الزام کے تحت ویڈیو ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ چلان کے اوپر جو جمع کرایا گیا مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نامکمل چلان ہے، تو اس میں جو ٹرائل پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی تھی ان میں ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت سے ایک وضاحت جو ہے وہ پروسیکیوشن سے طلب کیے جانا جو ہے وہ اس کا فنڈامنٹل آبجیکٹیو تھا کہ یہ کلیئر کرے عدالت کے سامنے آ کے کہ جو چلان انہوں نے جمع کرایا، جس صورتحال میں جن دستاویزات اور کی ڈسکرپشن کے مطابق جو چلان میں لکھی گئی کی ہوئی ہیں، کیا یہی وہ تمام دستاویزات ہیں جس پر یہ ٹرائل پروسیڈنگ آگے بڑھیں گی، اور دیر از سم تھنگ بیونڈ دیٹ ایز ویل۔ سے فار ایگزامپل کہ یہ وقوع آپ جانتے ہیں کہ ایک پلانٹڈ وقوع ہے، اور یہ ایک واقعہ جو بنایا گیا اس کو ایک جعلی سٹوری، ایک جعلی وقوع، فرضی وقوع بنا کے منشیات کا کیس بنانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، جس سے مطیع اللہ جان کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو انٹیگریٹی ہے اور جو سٹیٹس اور پوزیشن ہے جرنلسٹک ورلڈ میں، اس کو ایک انسکسیسفل اٹیمپٹ لی گئی ڈنٹ ڈالنے کی، جو کہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس سے نہ ہی یہ اپنی کوئی جو اس طرح کی بونڈی قسم کی چالیں ہیں اس میں کامیاب ہوئے، رادر مطیع اللہ جان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جنہوں نے کیس بنایا ان کی انٹیگریٹی جو ہے کوشچن مارک ہو گئی، اور جن کے اوپر بنایا ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیادہ انہینس ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان نے کہا کہ صحافی اپنا کام نہیں چھوڑتا، 30 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، زندگی رہی تو کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ عدالت انصاف کرے گی، کیونکہ پراسیکیوٹر نے جو خود تسلیم کیا ہے کہ کوئی ویڈیو ثبوت موجود نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری عدالتیں جو انصاف کریں گی، اور علی اشفاق بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست طریقے سے جو ہے معاملات کو عدالت کے سامنے رکھا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو پروسیکیوشن ہے اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ منشیات والے الزام کے اندر ان کے پاس کسی قسم کا وہ جو ویڈیو ثبوت ہے وہ نہیں ہے، اور کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے قانون اور عدالتی فیصلے یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ منشیات کے کیس میں ویڈیو کا ہونا لازمی ہے۔ تو جیسا کہ علی اشفاق صاحب نے کہا کہ 50% جو یہ کیس ہے میں سمجھتا ہوں اس کا تو فیصلہ آلموسٹ آ چکا ہے۔ انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ یہ مقدمہ صحافیوں کو ان کے کام سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ جھوٹے مقدمات کو بطور ہتھیار استعمال کر کے صحافت پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیں آبویسلی مقصد یہی ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح کی فالس پروسیکیوشن کو ایز اے ٹول آف پرسیکیوشن استعمال کرتے ہیں تو مطیع اللہ جان صاحب کو صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے وہ عدالت میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جو فیلڈ ہے، آپ کی جو پرفارمنس آف ڈیوٹیز ہے اس سے obstruct کیا جائے، اور کہ یہ تلوار آپ کے سر پر لٹکی ہوئی ہو، چاہے وہ آج مطیع اللہ جان صاحب کو قید نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر مطیع اللہ جان صاحب کوئی اور ایکسکلوسیو یا ایکسپوزے یا کسی چیز کو ایکسپوز کریں گے تو پھر یہ کنوکشن کی تلوار بھی ان کے سر پر لٹکی ہوئی ہوگی۔ بیرسٹر میاں علی اشفاق کی سی ڈی آر ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج کی کارروائی سے متعلق تحریری حکم اور کیس کی اگلی سماعت کی تاریخ بعد میں جاری کی جائے گی۔ رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net